بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے اردو گرامر کے لیکچرز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج لیکچر نمبر 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیکچر کی ابتدا سے قبل آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت اور صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ پھر مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق واضح کیا گیا کہ اگر ان الفاظ کے مجموعے سے بات سننے والے کو اور پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے تو مرکب تام، اور اگر بات ادھوری ہو اور وہ سمجھ نہ آئے تو مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام کی اقسام پر بات کی گئی، جس میں جملہ انشائیہ اور خبریہ کا فرق واضح کیا گیا۔ یعنی اگر جملہ ایسا ہے کہ جس میں کسی چیز کا حکم ہے، کوئی سوال کیا جا رہا ہے، کوئی نصیحت ہے، تو وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں کسی کی کوئی خوبی یا خامی بتائی گئی ہے یا کسی کام کا تذکرہ ہے یا کوئی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم جملہ خبریہ کہیں گے۔ آج کے لیکچر نمبر 2 میں ہم جملہ خبریہ پر تفصیلاً بات کریں گے اور اس کی اقسام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ان دونوں کی وضاحت سے قبل یہ بتا دینا ضروری ہے کہ چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس کے لیے 2 اجزاء کا ہونا بہت لازم ہے، مسند علیہ اور مسند۔ اب جملہ اسمیہ کی جو تعریف آپ لوگ لکھتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ وہ جملہ جس کے مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، یعنی مسند علیہ جس کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے، جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے، جبکہ مسند جو خبر ہمیں پہنچائی جا رہی ہے یا جو خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے وہ کہلائے گی۔ یہ 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ جملہ اسمیہ کی پہچان کے لیے ہیں۔ یعنی یہ تو تعریف ہو گئی کہ وہ جملہ جس کے مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، لیکن اس کی پہچان کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ جملے ہیں، جیسے دیکھیے اسلم شریف ہے۔ اب اس جملے میں اسلم کی خوبی بیان کی گئی ہے، احسن دفتر میں موجود ہے، اس میں احسن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، باغ کھلا اور خوبصورت ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، بچہ شرارتی ہے۔ یہ تمام وہ جملے ہیں جن میں ہمیں کوئی نہ کوئی خوبی یا خصوصیت بتائی گئی۔ گویا جملہ اسمیہ کی پہچان کے لیے لازم ہے کہ اس جملے میں کسی کی کوئی خوبی، خامی یا خصوصیت بتائی جائے یا پھر کسی کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر دی جائے۔ اب ان تمام جملوں کی وضاحت ہم دیکھیں گے ترکیب نحوی میں، جس میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسند علیہ اور مسند ان تمام جملوں میں کس طرح سے واضح ہوں گے۔ اب یہاں آپ کے سامنے ایک پہلی مثال دی گئی ہے، اسلم شریف ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں ترکیب نحوی کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں 4 اجزاء ہم نے نکالنے ہوتے ہیں۔ مسند علیہ جسے جملہ اسمیہ میں مبتدا کا نام دیا جاتا ہے، اور مسند جسے خبر کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر خبر کی تفصیل کوئی چیز بتا رہی ہے تو متعلق خبر کہلائے گی، اور آخر میں فعل ناقص ہوگا۔ گویا ان تمام اجزاء کا ہونا لازم ہے۔ اب ان تمام اجزاء میں سے سب سے لازم اجزاء جو ہے مسند علیہ، مسند اور فعل ناقص ہیں۔ متعلق خبر تمام جملوں میں موجود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارا یہ جملہ ہے کہ اسلم شریف ہے۔ اب اسلم دیکھیں ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، اور اس اسم کو مسند علیہ بھی کہا جائے گا، مبتدا بھی کہا جائے گا، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کی خوبی یا خامی ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور شریف مسند ہے جو خبر ہے، جو خوبی ہے، اور ہے فعل ناقص۔ گویا اس جملے میں مسند علیہ بھی ہے، مسند بھی ہے، اور تیسری شرط کہ اس جملے میں ہمیں کسی کی خصوصیت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگلے جملے کی جانب بڑھتے ہیں کہ احسن دفتر میں موجود ہے۔ اب اس جملے کو غور سے دیکھیں۔ اس جملے میں احسن وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے، تو جس کے بارے میں اطلاع یا خبر ہے وہ مسند علیہ یا مبتدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آپ نے خاص طور پر اس جملے کی ترکیب نحوی میں نکالنی ہے وہ ہے مسند۔ اس جملے میں مسند کیا ہے؟ موجود۔
اس کو خبر بھی کہا جائے گا۔ ہے فعل ناقص، یہ 3 لازمی اجزاء تھے جو ہم نے پہلے نکال لیے۔ اب اس کے بعد دفتر میں متعلق خبر ہے جو ہمیں خبر کے بارے میں وضاحت دے رہا ہے۔ یعنی جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ احسن دفتر میں ہے، لیکن میں موجود کے ذریعے ہمیں وضاحت کر دی گئی، جبکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میں کون سا حرف ہے۔ میں حرف جار ہے، اور حرف جار ہمیشہ جس لفظ کے ساتھ آتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے۔ گویا دفتر میں مکمل طور پر ایک مرکب جاری ہے، اور یہ مرکب جاری متعلق خبر کہلائے گا کہ احسن کے دفتر میں موجودگی کی وضاحت کر دی ہے اس نے۔ پھر اگلے جملے کی جانب بڑھیے۔ باغ کھلا اور خوبصورت ہے۔ اس میں باغ کی ہمیں 2 خوبیاں بتا دی گئیں۔ خوبیاں کیونکہ باغ کی ہیں اس لیے باغ اسم بھی ہے اور یہ مسند الیہ اور مبتدا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کھلا اور خوبصورت، یہ دونوں مسند اور خبر کہلائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ہی ہمیں باغ کی خصوصیت بتا رہے ہیں، اس کی خوبی بتا رہے ہیں، جبکہ ہے فعل ناقص ہے۔ اب اگر آپ اس جملے میں کھلا اور خوبصورت کو صرف مسند اور خبر لکھ دیں تو پھر بھی بات مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ کو یہ واضح ہونا بھی ضروری ہے کہ آیا کھلا اور خوبصورت یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب عطفی کہلائے گا، کیونکہ اور باؤ یہ حروف عطف ہوتے ہیں۔ اور باؤ جب بھی 2 حروف کو 2 اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو مرکب عطفی بن جاتا ہے، جس میں پہلا اسم معطوف علیہ کہلاتا ہے اور دوسرا معطوف۔ لیکن اگر آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہے تو اگر آپ صرف مسند علیہ مبتدا، مسند اور فعل ناقص نکال لیتے ہیں تو بھی آپ کی بات مکمل ہو جائے گی اور آپ کو جملے کی ترکیب نحوی کے پورے نمبر دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ان تمام مثالوں کے ذریعے آپ کو ترکیب نحوی سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ جملہ اسمیہ کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا جملہ ہے کہ جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں، کیونکہ ان تمام مثالوں میں جو ہمیں نام دیے گئے ہیں وہ بھی اسم ہیں، اور جو خصوصیات یا خبریں دی گئی ہیں وہ بھی اسم ہیں۔ کیونکہ اسم کی خود بھی بہت ساری اقسام ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسم معرفہ یا نکرہ ہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ لیکچر نمبر 3 میں آپ کو جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی سمجھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔